ایک مسئلہ جو باقی دنیا میں بھی ہیں کچھ ممالک جہاں پیش آتا ہے، اور پاکستان میں تو یہ مسئلہ مورد ابتلا ہے۔ حاملہ خاتون پاکستان میں اس لیے مورد ابتلا ہے، یہاں غربت ہے، یہاں کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ حاملہ خاتون ہے، خوراک کی کمی ہے ملک میں، اس کو خوف ہے کہ روزہ رکھا تو میرا نقصان ہو جائے گا یا میرے بچے کا نقصان ہو جائے گا، بچے کو نقصان ہوگا یا خود خاتون کو نقصان ہوگا۔ اگر وہ 8ویں ماہ میں ہے حمل، اس کا 8ویں ماہ میں ہے یا 9ویں ماہ میں اس کا حمل ہے، تو جب یہ کنڈیشن ہے اس کی، وہ روزہ نہ رکھے۔ 8ویں اور 9ویں ماہ والی جو حاملہ ہے وہ بعد میں قضا بھی رکھے گی اور فدیہ بھی دے گی، یہ دونوں کام اس نے کرنے ہوں گے۔ 8ویں اور 9ویں ماہ والی حاملہ جس کو اپنے بارے میں یا بچے کے بارے میں خوف ہے، روزہ رکھا تو نقصان ہو جائے گا، تو یہ روزہ چھوڑ دے، اس کی قضا بعد میں رکھ لے گی، اور ہر روزے کے بدلے میں جتنے اس نے چھوڑے ہیں اس کو فدیہ دینا ہوگا، 750 گرام گندم یا آٹا ہر روزے کے بدلے میں۔ اس نے 10 روزے چھوڑے ہیں، 20 چھوڑے ہیں، 30، تو وہ حساب کر لے گی، 30 روزے کا تقریباً 22.5 کلو گندم ہو جائے گی۔ وہ ایک ہی غریب کو دے دے جس کو ہم فطرہ دیتے ہیں، تو 30 مسکین غریب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے وہ حاملہ جس کو 8واں ماہ ہے یا 9واں ماہ ہے۔ اگر 8ویں ماہ سے پہلے والی کو خوف ہے اپنے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں، تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ اس نے صرف قضا رکھنی ہوگی، جب بعد میں روزے رکھے گی قضا، تو اس نے صرف قضا رکھنی ہوگی، اس کے اوپر فدیہ نہیں ہوگا۔ تو فدیہ کس پر ہے؟ وہ حاملہ جو 8ویں یا 9ویں ماہ میں۔ یہ حکم ہو گیا حاملہ کا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ادھر ہی کا ہے، پاکستان میں، پاکستان اور پاکستان جیسے چاند ملک ہیں، صومالیہ ہو گیا، شاید مصر، یہ بھی اسی طرح کا ہے، افریقہ کے کچھ ممالک جہاں غذائی قلت ہے۔ اور ایک کام کرنا چاہیے، جنہوں نے اس ملک کو اس جگہ تک پہنچایا ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ہر نماز کے بعد ان پر بد دعا تو کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد، جنہوں نے کیا ہے ابتدا سے لے کر، وہیں سے ابتدا سے شروع ہو گئے، تو ملک کو لوٹ کے اب حالات یہ ہیں کہ اس ملک کی مائیں جو حاملہ ہیں ان میں غذائی قلت، جو دودھ پلانے والی ہیں ان میں غذائی قلت، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ملک کو لوٹنے والوں کے لیے، نماز کے بعد بد دعا ضرور کیا، جو لوٹ چکے اور جو ابھی لوٹ رہے ہیں، ابھی جس حالات تک ملک پہنچا ہوا ہے، جو ابھی لوٹ رہے ہیں، ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، بد دعا ضرور کیا کرو ہر نماز کے بعد۔ اللہ آخرت میں کسی کا عذاب جمع کر رہا ہوتا ہے اور اس دنیا میں اس کو ڈھیل دیتا ہے، تو اللہ سے ہم یہ مانگیں کہ آخرت میں بھی دے ان کو، اور اس دنیا میں بھی جنہوں نے اس ملک کے ساتھ جو ہے ظلم کیا ہے، اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں دکھائے اور دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر اس دنیا سے چلے، تو ان کے لیے بد دعا ضرور کیا کرو۔ اچھا، اب ہے ایک خاتون ہے جو دودھ پلاتی ہے، اس کا دودھ تھوڑا ہے، دودھ بنتا ہی نہیں ہے، غذا ہی نہیں ہے، دودھ تھوڑا ہے، اب اس کو بھی خوف ہے اپنے بارے میں، روزہ رکھتی ہے تو ویسے ہی تھوڑا ہے، اوپر روزہ رکھا تو اور کیا ہو جائے گا، تو روزہ رکھتی ہے تو اپنے بارے میں خوف ہے یا اپنے بچے کے بارے میں خوف ہے تو کہ نقصان ہو جائے گا، اس کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ ایک شرط ہے احتیاط واجب کی بنا پر، کہ یہ اس وقت ہے جب اس کے پاس دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا نہیں ہے، بس یہی دودھ ہی پلانا پڑے گا بچے کے لیے، وہ نہیں خرید سکتی ڈبے والا دودھ، نہیں خرید سکتی سیریلیک، نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں ملک کے اور تقریباً بن چکے ہیں، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہی اپنے سینے سے دودھ پلانا پڑے گا۔ اب وہ اتنا نہیں ہے روزہ رکھے دودھ پلائے، تو اس کو خوف ہے کہ بچے کا نقصان ہو جائے گا یا میرا اپنا نقصان ہو جائے گا، تو یہ والی بھی روزہ چھوڑ دے، خیر ہے۔
بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرے گی اور بعد میں وہ فدیہ بھی دے گی 750 گرام ہر روزے کے بدلے میں، جتنے چھوڑے ہیں اتنا فدیہ دے گی۔ تو حاملہ خاتون جو 8ویں ماہ اور 9ویں ماہ میں آئے، اس نے روزے چھوڑے تو فدیہ اور قضا دونوں ہوں گے، اور یہ دودھ پلانے والی جس کا دودھ کم ہے اور روزہ کی وجہ سے خطرہ ہے اور کوئی غذا بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی جب بعد میں قضا کرے گی تو ساتھ ساتھ ہر روزے کا فدیہ بھی دے گی 750 گرام گندم یا آٹا ہر روزے کے بدلے، جتنے چھوڑے ہیں اتنا حساب کر کے ان لوگوں کو فدیہ دے گی جن کو ہم فطرہ دیتے ہیں۔ ابھی فطرہ آ رہا ہے، جن کو فطرہ دیا جاتا ہے انہی کو یہ فدیہ بھی دیا جائے گا۔